بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افہام کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں مساجد کونسل کرناٹکا پر۔ ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں، عالی جناب یوسف کنی صاحب، آپ معاون امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند کرناٹکا ہیں۔ دوسرے ہمارے معزز مہمان محترم جناب مجیب اللہ ظفاری صاحب ہیں۔ آپ کرناٹکا میں KAS آفیسر رہے ہیں۔ وقف بورڈ جسے کرناٹکا بورڈ آف اوقاف کہا جاتا ہے، اس کے آپ CEO تھے اور ابھی آپ اسپیشل آفیسر ہیں کرناٹکا بورڈ آف اوقاف میں۔ ہم نے مجیب اللہ ظفاری صاحب کو اس لیے مدعو کیا ہے کہ آپ کا بھرپور تعاون آفیشیلی ان آفیشیلی مساجد کونسل کرناٹکا کے ساتھ رہا ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے محترم جناب یوسف کنی صاحب معاون امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند سے مساجد کونسل کرناٹکا کی کیا پوزیشن ہے، کب قائم ہوئی اور اس کے اب کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور کیا اچیومنٹ رہے ہیں، کیا کیا انہوں نے حاصل کیا، اس کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال بہت اچھا ہے۔ مساجد کونسل کرناٹک پچھلے 14 سال سے قائم ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ پورے کرناٹک کے اندر ایک اندازے کے مطابق 12,500 مساجد ہیں اور اس میں سے تقریباً 10,000 مساجد بورڈ میں وقف بورڈ کے اندر رجسٹر ہیں۔ اب ہم نے یہ محسوس کیا کہ ان مساجد کو جو اصل ان کا کردار ہے، ان کا اپنا جو رول ہے، وہ ادا کرنے کے سلسلے میں جماعت اسلامی پورے کرناٹک کے اندر کیا رول ادا کر سکتی ہے، اس پر کافی ڈسکشنز ہوئے ہیں۔ اس کی مناسبت سے یہ مناسب سمجھا گیا کہ ایک 4-5 ہمارے اپنے مقاصد ہوں گے جس کے تحت ہم کام کریں گے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد دراصل نماز کی ادا کرنے کا مرکز ہے، اور یہاں اگر خشوع خضوع نہ ہو تو پھر بتائیے کہ کس طرح سے وہ اپنی نماز کو مکمل کر پائے گا اور کس طرح سے ذاتی اعتبار سے اپنی تربیت بھی کر سکے گا۔ لہٰذا ہم نے یہ سمجھا کہ مسجد کو خشوع خضوع کا مرکز ہم بنائیں گے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جتنے مصلی اس مقام پر آتے ہیں، ہم نے یہ سمجھا کہ صرف آنا اور جانا نہ ہو، نماز کی حد تک بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہاں آنے والے مصلیوں کے لیے وہ ایک دوسرے کا تعارف بھی ان کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ مختلف میدانوں میں کام کرنے والے افراد یا تنظیموں اور جماعتوں سے وابستہ رکھنے والے افراد، محلے کے لوگ بھی وہاں آتے ہیں تو ایک دوسرے کا تعارف بہت ہی کم ہوتا ہے۔ ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ مساجد کونسل کے مقاصد کے اندر یہ بات شامل کر لینا چاہیے کہ باہمی ربط و تعلق کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اور تعارف کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے۔ ایک تیسری بات ہم نے یہ رکھی کہ مسجد جہاں بھی قائم ہے، چونکہ ایک تکثیری سماج ہمارا ہے، ہمارا اپنا ملک ہے، اس ملک کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ بھی یہاں رہتے ہیں۔ مساجد کونسل کے مقاصد کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ قرب و جوار میں رہنے والے برادران وطن کے ساتھ میں ہمارے اچھے روابط ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا اپنا ایک مقصد ہے اور اس کے لیے ہم نے یہ مساجد کونسل قائم کیا تھا، اور میں بتاؤں گا آپ کو مزید کہ کس طرح سے ہمارے اپنے روابط بڑھے ہوئے ہیں۔ ایک چوتھی بات یہ تھی کہ ظاہر بات ہے کہ مسجد کو صرف نماز کا مرکز ہی نہ بنائیں، بلکہ اس کے ذریعے سے مختلف کام انجام پا سکتے ہیں۔ خاص کر ہم نے اس بات پر توجہ دی اور دلایا ہے کہ خدمت خلق کا کام بھی یہاں کیا جا سکتا ہے، غریب بچوں کی مدد کی جا سکتی ہے، تعلیمی میدان کے اندر ان کا سپورٹ کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ مسلم ہو کہ غیر مسلم، ایسے لوگوں کی مدد کرنے اور امداد کرنے کے سلسلے میں ہم نے فیصلہ لیا۔ یہ وہ 4 بڑے مقاصد تھے جس کے تحت ہم نے مساجد کونسل کو کرناٹک کے اندر قائم کیا۔ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ مساجد کونسل کو ہم نے یہ کہا کہ اس کے ممبر ہی بن سکتے ہیں،
اور ممبر بننے کے لیے ہم نے یہ کہا کہ وہ کسی مسلک کا ہونا ضروری نہیں ہے، کسی جماعت کا ہونا ضروری نہیں ہے، یا کسی خاص مقطع فکر کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمارے ان مقاصد کے تحت کام کرنے والے مساجد اور ان کی کمیٹیاں ہمارے ساتھ میں اگر جڑ کر کے کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ہم نے یہ کہا کہ ہمارے اپنے ممبر بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ پورے کرناٹک کے اندر ہم نے جب ایک کیمپین چلایا تو بڑی تعداد میں مساجد، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ 12,000 سے زیادہ مساجد کرناٹک کے اندر موجود ہیں، اور ان تمام ذمہ داران تک پہنچنے کی مختلف شکلیں ہم نے اختیار کی۔ اس میں سے ایک اہم ترین بات یہ تھی کہ ہم نے ایک فولڈر تیار کیا مثالی مسجد کا خاکہ۔ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے وہ خاکہ ہمارے پاس موجود ہے، اسے ہم نے کرنٹی زبان کے اندر بھی ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ تقریباً 16 نکات پر مشتمل ہم نے اس خاکے کو تیار کیا، اور ہم نے یہ کہا کہ یہ خاکہ پورے مساجد تک پہنچنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ان کا تعلق کیوں نہ ہو، کسی جماعت سے وہ تعلق ان کا کیوں نہ ہو، لیکن یہ خاکہ ایسا ہے کہ اس خاکے کو ہر ایک بھی پسند کرے گا۔ اہم ترین ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم اس خاکے کو لے کر وقف بورڈ کے ذمہ داران سے ملاقات کے لیے گئے، جس میں محترم مجیب اللہ ظفاری صاحب بھی شامل ہیں، ہم نے یہ کہا کہ یہ جو خاکہ ہم نے بنایا ہے یہ خاکہ صرف جماعت اسلامی سے قائم کردہ مساجد کونسل کی جانب سے جاری نہیں ہونا چاہیے، یہ تو وقف بورڈ کی طرف سے جاری ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کے اندر کسی بھی خاص مسلک کا ذکر نہیں ہے۔ اصل کام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح سے مسجد کا مقام تھا، اس مقام کا اسی مقام کی وہی جو کام ہے وہ کام مساجد کے اندر ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا ہم نے بورڈ کے ذمہ داران سے ملاقات کر کے اس بات کا مطالبہ کیا، گزارش ہم نے کی، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ بورڈ کے ذمہ داروں نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے، اور انہوں نے کہا، ہم نے بھی یہ کہا کہ بورڈ کے نام سے شائع ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ بہت جلد توقع یہ ہے کہ بہت جلد بورڈ کی جانب سے ہم نے جو خاکہ تیار کیا ہے وہ خاکے کو انشاءاللہ جاری کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ جناب مجیب اللہ ظفاری صاحب بھی ہیں۔ مجیب اللہ ظفاری صاحب جب کرناٹکا بورڈ آف اوقاف کے CEO تھے، انہوں نے مساجد کونسل کے قیام اور اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے بھرپور تعاون کیا۔ ہم محترم سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کرناٹکا بورڈ آف اوقاف جو ایک حکومت کا ادارہ ہے، اس نے مساجد کونسل کا کس طرح تعاون کیا، ان کا کیا اس کے بارے میں کیا ان کا ری ایکشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب جماعت اسلامی ہند کرناٹک کی شاخ کی طرف سے یہ مثالی مسجد کے بارے میں جب ایک ڈسکشن ہوا، ہمارے پاس آئے، جب ہم نے بورڈ کے اس وقت پہ ایڈمنسٹریٹر تھے جناب محسن IAS آفیسر تھے، اس وقت پہ ہم نے اس کا خاکہ پیش کیا، وہ بھی اچھی طرح سے کنونس ہوئے۔ کنونس ہونے کے بعد میں 2016 میں ہم نے ایک باضابطہ ایک سرکولر ہی گشتی مراسلہ بنا کے کنڑی زبان اور انگریزی زبان میں ساری ریاست میں اس کو پھیلایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو عنصر موجود تھے، اس میں جو سب سے پہلا یہ تھا کہ ہر مثالی مسجد میں ایک کمپیوٹر، ایک پرنٹر رکھا جائے۔ اس کمپیوٹر میں اس مسجد کے احاطے میں آنے والے جتنے بھی مسلم خاندان ہیں، اس کے ہر فرد کا ایک ایجوکیشنل، اکنامک، اس کی جو یہ ہے سٹیٹس ہے، اس کے بارے میں ساری کی ساری چیزیں مسجد کے اندر موجود ہو کمپیوٹر میں، اور سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ٹیلی فون نمبر، ای میل نمبرز بھی وہاں موجود ہو، جیسے ایک ڈائریکٹری ہو۔ اس میں مین جو یہ دیا گیا کہ مسجد میں ایک چھوٹی سی لائبریری کھولی جائے۔ وہ لائبریری میں وہ جو بھی لوگ آتے ہیں، صرف نماز کے بعد ہی نہیں، اچھے اچھے میگزین اور دوسرے کتابیں بھی وغیرہ وہاں رکھیں گے، دینی ہو اور عصری تعلیم کے ہو، اس سے بھی وہاں کے محلے کے اسٹوڈنٹس بھی استفادہ ہوں۔ جب بھی کوئی اس کا ایک سپریٹ بجٹ ہو، اور خواتین کے لیے بھی ہفتے میں ایک دن مقرر کیا جائے، اور اس ایک دن میں دوپہر کے وقفے میں پہلے ایک عالمہ کو بلا کے ان کو مترادف کیا جائے، دوسرے ہفتے میں کسی ایک لیڈی ڈاکٹر کو بلایا جائے، تیسرے ہفتے میں کوئی ایک لیڈی پولیس آفیسر کو بلایا جائے، چوتھے ہفتے میں کوئی ویمن اینڈ چائلڈ ویلفیئر آفیسر کو۔ اس طریقے ساری حکومت کے جتنے بھی سہولیات ہیں، ایک اچھے خاندان کو حکومت کے سہولیات حاصل کر کے اچھی طرح بنانا، اس کے لیے ان کو تعارف کرنے کا ایک موقع دیا گیا۔
दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई इम्तिहान से फारिग होते हैं, जो SSLC का इम्तिहान मार्च और अप्रैल में जब रिज़ल्ट आता है, तो मस्जिद के इहाते में जितने भी हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी मज़हब का फ़र्द हो, जब बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाता है तो उन सारे माँ बाप को और बच्चों को मस्जिद के इहाते में बुलाया जाए, मस्जिद के इहाते में उनकी तहनीत की जाए और आइंदा साल के पढ़ने की उनकी किताबें वगैरह जो है ना उनको दी जाए। और जितने भी मसाजिद का जो बजट है, सालाना बजट है, उस बजट में 30% इनकम उसकी सिर्फ तालीम के लिए, लिटरेसी के लिए मुख्तस की जाए। इस तरीके के प्रोग्राम्स करके हर वक्फे में हेल्थ चेकअप के प्रोग्राम्स किए जाएं और दूसरे जितने हेल्थ के मुआफ़िक़ हैं, इन सारी चीज़ों का काम करने के लिए मिसाली मस्जिद में एक काम किए। ये 180 मसाजिद को रियासत कर्नाटक में हमारे वक्फ बोर्ड की तरफ से 80,000 रुपये का एक ग्रांट दिया गया, जिससे वो ख़रीद कर वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी उस जगह क़ायम कर सके। ये कामयाबी के साथ अच्छी तरह चल रहे हैं और जमात इस्लाम के मसाजिद भी इसमें शामिल हैं। इनको शामिल करके ये प्रोग्राम है ना एक बेहतरीन प्रोग्राम बन के हमारे सामने आ चुका है। अच्छा ज़फ़ारी साहब, आपने जो औक़ाफ़ की तरफ से ताउन की बात कही और आपने सपोर्ट पेश किया, दीगर रियासतों में, अदर स्टेट्स में अगर मसाजिद काउंसिल वक्फ बोर्ड से कोलैबोरेशन करना चाहती है, कोऑपरेशन हासिल करना चाहती है, तो उसमें आपका किस तरह का सपोर्ट होगा? जी, ये जो हमारी कामयाबी हमारी रियासत में मिली मिसाली मस्जिद की, इसका हमने तफसीली जवाब हमें ऑल इंडिया लेवल पे जब सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मीटिंग से हुए हैं और कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, उस वक्त पे इन चीज़ों को हमने वजाहत के साथ पेश किया है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने भी खुशी जाहिर की और दूसरे रियासत के वक्फ बोर्ड के जो CEOs थे उनको भी इस तरीके से इसका काम अंजाम देने की उनको भी तलखीन करते आ रहे हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि अगर दीगर रियासतों के मसाजिद काउंसिल के ज़िम्मेदारान अगर आपसे रब्ता करना चाहें, आप क्या उनकी रहनुमाई करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी कोई सारे हिंदुस्तान में हो या बाहर से भी हो, अगर कोई हमें रब्ता करे और हमारी जो कामयाबी है इससे इस्तेफादा करना चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तरह उसको कोऑपरेशन देंगे इंशाअल्लाह। मैं जनाब यूसुफ कन्नी साहब से ये जानना चाहूँगा कि जब आपने मसाजिद काउंसिल कायम की या उसकी शुरुआत की तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उसे आपने किस तरह उबूर किया? मुश्किलात तो हर काम में आते ही हैं, लेकिन उन मुश्किलात को आपने कैसे हल किया और कैसे आगे बढ़े? एक बात तो मैं ये कहूँगा इस सिलसिले में, ज़ाहिर बात है कि पूरे कर्नाटक के अंदर जितने मसाजिद हैं वो किसी न किसी जमात से मुतासिर हैं, मसलक से मुतासिर हैं, शख्सियत से मुतासिर हैं, उलमा से मुतासिर हैं। तो एक अंदाज़ा था हमें पूरे कर्नाटक के अंदर के ये बड़ी तादाद में जो मसाजिद हैं तो किन से वाबस्ता हैं या किन से मुतासिर हैं। तो उनसे हमने मुलाकातें की हैं कि हमने ये खाका पेश किया, उनसे गुफ्तगू हमने की, कहा कि इसमें किसी ना तंजीम का जिक्र है ना मसलक का जिक्र है यहाँ पे, बल्कि ये वो काम है जिन कामों को अंजाम देने की वजह से जो असल जो मरकज़ियत है मस्जिद की वो उभर कर आएगी। दूसरी अहम बात हम ये बताने में कामयाब हो गए कि मसाजिद कमेटियों की जानिब से अगर इस तरह के काम होते हैं तो फिर मोहल्ले के अंदर भी एक नया जज्बा, एक नई फ़िक्र पैदा होगी, एक तरह की खुशी होगी कि इसमें बरादरान वतन से मुलाकातें हो रहे हैं, गरीब बच्चों की मदद आप कर रहे हैं और पूरे मस्जिद को सिस्टमेटिक अंदाज में चला रहे हैं वगैरह। इन बातों को इन जिम्मेदारान के सामने रखने में हमें कामयाबी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये कि हमने ये कहा कि ये जो काम है ये काम तो आपको लाजमन करना होगा। इसके लिए एक अहम काम जो गुज़िश्ता अंजाम पाया है उसका तस्करा मैं आपके सामने कर देता हूँ। मोहतरम ज़फ़ारी साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। हमने ये कहा कि तीन पॉइंट पर हम पूरे कर्नाटक के अंदर कैंपेन चलाएंगे, पूरे कर्नाटक के मसाजिद को जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। पहली बात हमारी ये थी जिस पर हमने ये सोचा कि समाज की तामीर में मसाजिद के जिम्मेदारान का क्या रोल होना चाहिए।
اگر مسجد کے ذمہ داران سماج سے کٹ کر رہتے ہیں یا محدود تصور لے کر کے بڑھتے ہیں تو پھر سماج میں تبدیلی نہیں آئے گی. تو ہم نے یہ کہا کہ مساجد کے ذمہ داران کا رول بہت اہم ہے سماج کے بدلاؤ کے لیے. نمبر ایک بات ہم نے یہ رکھی. دوسری بات جو ہم نے بہت اچھے انداز میں واضح کیا ہے کہ مساجد کے تحفظ کے لیے بھی کام کرنا ہوگا. حالات جس طرح سے بنتے جا رہے ہیں کہ ان حالات کے اندر اگر مساجد کے تحفظ کے لیے کوئی پلان ہمارے پاس نہ ہو اور کوئی منصوبہ ہمارے پاس نہ ہو, کوئی مل جل کر کے کام نہیں کریں گے تو آئندہ چل کر آنے والے حالات میں کافی تبدیلی آ سکتے ہیں. اس بات کو بھی سمجھانے کے اندر ہم بڑی طرح سے الحمدللہ کامیاب ہوئے ہیں. ایک تیسری بات ہم نے لوگوں کے سامنے یہ رکھی اور اس میں کامیابی ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے مسجد کو مرکز بنا کر کے جن کاموں کو انجام دیا ہے, آج چھوٹے دیہات سے لے کر کے جامع مسجد تک بھی اس طرح کے کاموں کو انجام دینے کے لیے آمدہ ہو جاتے ہیں. تو اس کے ذریعے سے کافی بڑا کام ہوگا. یہ ان باتوں کو سمجھانے کے لیے پورے کرناٹک میں جہاں 30 اضلاع ہیں 10 سینٹرز ہم نے قائم کیا. ہر سینٹر کے اندر 3 ڈسٹرکٹ کے ذمہ داروں کا ہم نے بلایا. بہت خوشی ہوگی آپ کو سن کر بھی کہ 3000 مساجد کے ذمہ داران اس پروگرام کے اندر شریک رہے. یہ بڑے 3 عناوین تھے ہمارے جس پر ہم نے ڈسکشن کیا, تبادلہ خیال کیا, لوگوں سے گفتگو ہم نے کی, علماء سے استفادہ کیا, وقف بورڈ کے ذمہ داران سے ہم نے بہت فائدہ اٹھایا اور واضح کیا کہ اس مسجد کی اصل حقیقت کیا ہے. تو اس کے ذریعے سے پورے کرناٹک کے اندر ایک طرح کیوں سمجھیے کہ مساجد کے ذمہ داران کے درمیان میں اس خاکے کو لے کر, اس کام کو لے کر کے ایک دلچسپی بڑی ان کے اندر, ایک حوصلہ بڑھا. اور آج بھی یہ ہے کہ الحمدللہ اس کے ذریعے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی قربتیں پیدا ہو گئی. مختلف مسالک اور جماعتوں کے تحت چلنے والے مساجد کے اندر بھی قربتیں پیدا ہوئی ہیں. پورے کرناٹک کے اندر اس طرح کے حالات الحمدللہ بہت ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ایک اچھا ماحول اس وقت بنا ہوا ہے. یوسف بھائی, آپ نے کہا کہ مساجد کونسل مسجد کو ایک سوشل چینج, سماج میں تبدیلی لانے کا آپ نے گویا لکش اور ایک منصوبہ رکھا ہے یا اس کے ذریعے تبدیلی لانے کا آپ نے پروگرام طے کیا ہے. سماج مطلب ہندو اور مسلمان دونوں ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک مسجد کے ذریعے مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں میں کس طرح کی تبدیلی آپ لانا چاہتے ہیں اور اس کا کیا پروسیس ہے؟ جی, یہ اس سلسلے میں ایک بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ دیکھیں گے پورے کرناٹک کے اندر اس کام کو ہم نے آغاز کر دیا ہے. وہ ہے مسجد درشن پروگرام. ایک بہت ہی اہم یونیک پروگرام ہے یہ. بالکل ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے سلسلے میں باقاعدہ محلے میں رہنے والے برادران وطن تک ہم بات پہنچا دیتے ہیں. ایک ٹائم فکس کر دیتے ہیں اور ان کو مسجد میں آنے کا موقع ہم دیتے ہیں. 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے یہاں گزار سکیں اور ہم ان کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ مسجد کیا ہے, اذان کیا ہے, قرآن کی کتاب کیا ہے, نماز کیسے ادا کی جا سکتی ہے, نماز میں کیا کن الفاظ کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ, خطبہ جمعہ کیا ہوتا ہے, خطبہ جمعہ کے ذریعے سے میسیج کیا دیتے ہیں. تو آپ کو سن کر کے بہت حیرت ہوگی. بیشتر برادران وطن نے یہ کہا کہ صاحب ہمیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ مسجد کیا ہوتی ہے اور اتنے آپ نے پاک اور صاف رکھا ہے یا ہم لوگوں کو بٹھا دیا ہے اور ہم لوگوں سے آپ گفتگو کر رہے ہیں. اگر یہ ماحول پورے کرناٹک, ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ماحول اگر پورے کرناٹک کے مساجد میں ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے ہندو اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے قریب آنے کا موقع ملے گا. ایک اور بات میں آپ سے کہتا ہوں, مسجد درشن کے پروگرام میں شریک ہونے والے نہ صرف برادران وطن ہیں بلکہ مذہبی رہنما بھی ہیں. ان کے انٹرویوز ہمارے پاس موجود ہیں. یہ مسجد درشن کے پروگرام کے بعد انہوں نے جن جذبات کا اظہار کیا ہے ہمارے پاس پورا ریکارڈڈ ہے. اخبار نے سرخیاں بنائی اس کی. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ پورے کرناٹک کے کوپل ایک مقام ایسا ہے جہاں ڈسٹرکٹ کے ہر اخبار کے اندر اس کی رپورٹنگ ہوئی اور کہا کہ مسجد میں مسلمانوں نے ہمیں بلا کر کے کتنے غلط فہمیاں ہمارے درمیان میں تھے اسے انہوں نے ختم کر دیا ہے. تو ہماری اپیل یہ ہے کہ اس پر سوچنا چاہیے اس طرح کے پروگرام کے لیے اور یقین مانیے کہ سماج کے اندر تبدیلی اس سے آ سکتی ہے. ایک دوسری بات کا ذکر کرتا ہوں میں آپ کے سامنے. یہ دیکھیے سماج کے اندر مختلف طبقات اور مختلف مذاہب, مختلف افکار کے لوگ موجود ہیں. معاشی اعتبار سے کمزور لوگ ہر ایک سماج کے اندر موجود ہیں. اگر ہم یہ سوچیں کہ فلاں گھر ہمارا ایک غیر مسلم بھائیوں کا ہے, معاشی اعتبار سے بہت کمزور ہے, اگر مسجد کمیٹی کے لوگ آگے بڑھ کر کے انہیں مدد کرتے ہیں تو پھر بتائیے کہ تبدیلی کیسے نہیں آئے گی. اور یہ کہ خاص کر میں ایک اور بات کا ذکر کروں گا آپ کے سامنے کہ کرناٹک کے اندر یہ بات موجود ہے. ہر نماز کے بعد آپ دیکھیں گے خاص کر کے مغرب نماز کے بعد میں غیر مسلم خواتین اپنے بچوں کو لے کر کے دعا کروانے کے تعلق سے وہاں کر کھڑی ہو جاتے ہیں. ہم نے یہ کہا
کہ دعا سب کے لیے کرو، بچے ہمارے ہیں، یہ افراد ہمارے ہیں، عوام ہمارے ہیں. ہم نے یہ ذہن نشین کروانے میں کامیابی تھوڑی بہت ملی ہمیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. آدم علیہ السلام کی اولاد اگر بیمار ہو جاتی ہے، کیا آپ دعائیں ان کے لیے نہیں کر سکتے؟ آپ دیکھیں گے کرناٹک کی بڑی بڑی مساجد کے پاس میں غیر مسلم بھائی اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں. ہم نے کہا کہ یہ کام کیجئے، اور امام کو جو مساجد کونسل یہ بھی کام انجام دے رہی ہے کہ جہاں امام ہیں ہم نے ان سے کہا کہ آپ جب پیدل چل کے جو اپنے گھر کو جاتے ہیں، وہاں غیر مسلم معلوم ہوا کہ کسی گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، ہم نے کہا کہ وہاں جا کر کے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کے ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے تاکہ وہ شفا یاب ہو سکے. یہ چھوٹے چھوٹے کام تو نظر آتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے سماج میں چینج آئے گا انشاءاللہ. میں جناب ظفاری صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مساجد کونسل کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے، ایفیکٹو بنانے کے لیے اور کیا تدابیر اور منصوبے اختیار کیے جا سکتے ہیں؟ مساجد کونسل کو اور زیادہ مؤثر بنانے کے لیے ہم لوگ جو مسجد کے انتظامی جو ممبران ہیں، ان کو یہ ذمہ داری سے واقف کرانا چاہیے کہ اس کمیٹی کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ مؤذن پیشمام کی تنخواہ دے دی جائے یا لائٹ کا بل یا پانی کا بل دے دی جائے. یہ جو مسجد کے احاطے میں جتنے لوگ رہتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہونا چاہیے کہ کوئی بھوکا یا ننگا نہ رہے. یہ پوائنٹ ان کو بتانا چاہیے. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہونا چاہیے کہ ہماری مسجد میں صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے پینے کے پانی کا انتظام بھی ہونا چاہیے. پرندوں کے پینے کا پانی اور اناج کا انتظام بھی متولی مسجدوں میں کرنا ضروری ہے. یہ جو چیزیں ہیں، اس سے ہم اقوام کو، دوسرے اقوام کو بھی غربت کے ساتھ لا سکتے ہیں، اور غربت پیدا ہو سکتی ہے، محبت پیدا ہو سکتی ہے. اور ایک ہماری مثالی مسجد میں ایک ایسا پروگرام ہم بنا سکتے ہیں کہ ہماری مسجد کے احاطے میں جتنے بھی لوگ ہیں اور ان کے عورتوں اور مرد کے سپورٹس ایکٹیویٹی کو فروغ دینا چاہیے. جیسے کہ کوئی کرکٹ ٹورنامنٹ کرنا چاہیے جس کی ٹیموں میں ہندو مسلم سارے مذاہب کے لوگ اس میں مکس ہو جائے. جب تک ہم نوجوانوں کو مل کے کھانا، مل کے کھیلنا، مل کے بیٹھنا نہیں سکھائیں گے، ہماری آئندہ آنے والی نسلیں، سماج، ایک بہتر سماج ہرگز نہیں بن سکتا. بہت بہت شکریہ دونوں مہمانان کا. مساجد کونسل کرناٹکا کا بہترین تعارف آپ کے سامنے آیا. امید کے دیگر حلقوں کو اس سے رہنمائی حاصل ہوئی ہوگی، موٹیویشن حاصل ہوا ہوگا. یقیناً مساجد کونسل کے ذریعے سماج کی تبدیلی کے لیے بہت سارے پروگرام کیے جا سکتے ہیں، اور الحمدللہ کرناٹک کی ایک مثال اور ماڈل آپ نے دیکھا. اور بھی اسکوپ بہت زیادہ ہے، بہت وسیع میدان ہے. انشاءاللہ ہم اس وسیع میدان کو اور اپارچونیٹی کو استعمال کریں گے. جزاک اللہ.